دعائیہ ذات آخر میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعائیہ کلمات کے لیے التماس کی جاتی ہے۔ میں قبلہ کعبہ علی متقی سعدی صاحب قبلہ کا استقبال ان مصروں سے آپ حضرات ابھی آپ منظور نظر ہوں گے۔ مظہر کبریا یا علی، علی علیہ السلام کی ذات اقدس، اور کیا معیار ہے میرے مولا کا، اس معیار کو کوئی سمجھ نہیں پائے گا، اور نہ محبت علی علیہ السلام۔ دیکھیں آپ بالخصوص کہ مظہر کبریا یا علی، نفس خیر الورا یا علی، کیسے بندہ تجھے میں کہوں دل نہیں مانتا یا نفس خیر الورا یا علی، مظہر کبریا یا علی، نفس خیر الورا یا علی، کیسے بندہ تجھے میں کہوں دل نہیں مانتا یا علی، کیسے بندہ تجھے میں کہوں دل نہیں مانتا یا علی، بسد خلوص بسد احترام کرتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جسے صبح و شام کرتے ہیں، جہاں میں جتنے بھی آصف حلال زادے ہیں نماز پڑھ کے علی کو سلام کرتے ہیں، جہاں میں جتنے بھی آصف حلال زادے ہیں نماز پڑھ کے علی کو سلام کرتے ہیں۔ آئیے حضرات، آپ قابل مبارکباد ہیں، قابل تحسین ہے، یہ غدیر ہی حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ انسان جو ہے پاپیادہ کربلا تک جائے، اور جس کے پاس غدیر نہیں ہے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ آپ نے بخوبی علماء کی زبانی سنا ہے۔ دعائیہ کلمات کے لیے التماس کی جاتی ہے علی متقی زیدی صاحب قبلہ سے آپ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات سے محفل کے اس اہم ترین رکن کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد۔ حضرت بہرحال مجھے دعائیہ کلمات کے لیے بلایا گیا، اور اب بہرحال یاسوف صاحب کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ کہ بہرحال ان کا کہنا بھی مان لینا چاہیے۔ لہٰذا دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارے یاسوف صاحب نے جیسے یہ بیان کیا کہ غدیر خم میں جناب ابو ذر سے اذان دلوائی، اور جب اذان دی تو اذان دینے کے بعد ایک شخص وہ کہ جسے ہمیشہ علی کی بات کھل جاتی تھی، وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آگے اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ نے دیکھا کہ ابو ذر نے کیا کہا۔ تو عجیب و غریب جملہ کتابوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اتنے جلدی بھول گئے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ جو میں نے کتاب میں دیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور یہ جو جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، ترمذی میں، اور عجیب و غریب جملہ لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا اتنے جلدی بھول گئے کہ میں نے ابھی کیا کہا، جو میں نے ابھی کہا وہ تم اتنے جلدی بھول گئے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، اور آسمان نے کبھی کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ دیکھیے، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ تم میں اور ابو ذر میں فرق یہ ہے کہ تم بھول جانے والے ہو، وہ یاد دلانے والے، تم بھول جانے والے ہو اور وہ یاد دلانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے ابو ذر کی مثال عیسی ابن مریم جیسی۔ توجہ فرمایا، یہ بڑی اہم بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو میں نے کتاب میں دیکھا، پوری ذمہ داری سے میں آپ کے سامنے رکھی کہ ابو ذر کی مثال عیسی ابن مریم جیسی ہے۔ اب جب یہ بات لکھی گئی تو میں نے غور کیا اور میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے علماء اسلام سے پوچھا کہ ایک صحابی کی مثال رسول اللہ نے دی حضرت عیسیٰ سے، اور فرمایا کہ ان کی مثال عیسیٰ جیسی ہے۔ دیکھیے، عیسیٰ جیسی ہے، سارے مسلمانوں کے حلق سے یہ بات اتر گئی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ایک صحابی کی بات تھی۔ پوری توجہ سنیے گا، بات صحابی کی تھی، لکھ دیا، مانا یا نہیں مانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ذر عیسی ابن مریم جیسے ہیں۔ دیکھیے، عیسی ابن مریم جیسے ہیں، پوری توجہ سنیے گا، عیسی ابن مریم جیسے ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ انہی نے ولایت علی کی گواہی دی۔ دیکھیے، ولایت علی کی گواہی دی
تو اب ایک بات غور طلب ہے کہ بھائی جو علی کا حق بیان کرے جب وہ نبی جیسا ہو سکتا ہے، بھائی جب وہ نبی جیسا ہو سکتا ہے تو پھر علی کو تو کم سے کم ایسا ہونا ہی چاہیے ہے کہ آنکھیں ہوں تو عین اللہ ہو، زبان ہو تو لسان اللہ ہو، چہرہ ہو تو خدا کی قسم ولایت علی عجیب و غریب انداز سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ابھی یہ بھی بحث برابر میں نے سنی کہ جو سبھی نے تقریباً یہ بات کہی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت صحیح ہے اعلان کرنا اور بیان کرنا، یا غلط ہے، مستحب ہے، واجب ہے، جو بھی ہے ساری چیزیں ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ محمد رسول اللہ کے بعد کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا تو سورہ بقرہ میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کہو، پوری توجہ سنیے، کہو، کیا کہو؟ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لایا کہ جو تم پر نازل کیا گیا۔ دیکھیں عجیب و غریب جملہ ہے، خدا کی قسم خداوند عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کہیے، خالی مانیے نہیں، کہیے، کہا جاتا ہے زبان سے، کہیے، کیا کہیے؟ کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ایمان لایا کہ جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اب میں نے پوچھا کیا نازل کیا گیا؟ بھئی رسول پر کیا نازل کیا گیا جس پر ایمان لانا ہے؟ تو اب ایک ہی آیت تو سامنے آ رہی ہے کہ رسول پہنچاؤ جو تم پر نازل کیا گیا۔ اور جب یہ اللہ نے کہا تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کیا کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت کو نازل کیا گیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہیے، خالی دل میں نہ رکھیے، نہیں توجہ فرما رہے، کہیے خالی دل میں نہ رکھیے۔ کیوں کہیے؟ تاکہ سب سن لیں۔ کیا کہیے؟ کہیے کہ اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ایمان لایا جو آپ پر نازل کیا گیا۔ نازل کی گئی ہے ولایت علی۔ اللہ پر ایمان لانے والا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، علی کی ولایت پر ایمان لانے والا کہتا ہے علی ولی اللہ۔ اب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہیے لا الہ الا اللہ، کہیے علی ولی اللہ۔ اب کلمے دو ہو گئے، ایک نبی کے لیے، ایک امت کے لیے۔ نبی کے لیے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ، امت کے لیے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پوری توجہ سنیے گا، اللہ نے بس دو ہی کلموں کا حکم دیا ہے اپنے نبی کو، لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ۔ آپ نے غور فرمایا، لوگوں نے پوچھا محمد رسول اللہ کہا گیا؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ کو حکم دیا گیا علی ولی اللہ کا، نہیں تو فرما رہے ہیں۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہنا واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے؟ میں نے کہا ضرور قرآن غور سے دیکھو تو تمہاری سمجھ میں آئے کہ خود محمد رسول اللہ پر واجب ہے علی ولی اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ولایت علی کا حکم دیا گیا، اور بغیر ولایت کے یا آپ سمجھ لیں کہ کچھ ہے وہی نہیں، کہنے کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا میں بہکیے گا نہیں کسی کے کہنے سے، اس لیے کہ بس دو ہی چیزیں، دنیا اور آخرت۔ دیکھیے دنیا اور آخرت، دنیا ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا قبر سے۔ جب آپ قبر میں پہنچے تو شانہ ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ، کہنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ کبھی غور تو کیجئے، آپ جو میں کہہ رہا ہوں
کہ دنیا میں تو یہی سمجھاتے رہے مستحب ہے، سنت ہے، ضروری نہیں ہے، اور جب آدمی قبر میں پہنچ گیا تو شانہ ہلا کے کہہ رہے اما بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر اس نے ہاتھ پکڑ لیا کہ مولوی صاحب جب تک زندہ رہے تب تک تو مستحب بتاتے رہے، آپ واجب بتا رہے یا تو تلقین سے ہٹا دیجئے بھائی، یا تو تلقین سے ہٹا دیجئے، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ولایت امیر المومنین، اور خدا کی قسم بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارے ثاقب میاں یہاں سے پیدل کربلا گئے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور بے شک ہمارے لیے شرف ہے کہ ہمارے شہر سے کوئی شخص یہاں سے کربلا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی کبھی کسی ایسے کو نہیں دیکھا کہ جو پیدل کربلا گیا۔ دیکھیے پیدل کربلا گیا، میں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمیشہ کربلا جانے والے جو بھی پیدل گیا ہے وہ ہمیں میں سے ہے۔ چاہے آپ فرقوں میں دیکھ لیں تب بھی ہمیں میں سے ہے، اور اگر ہمارے فرقے میں دیکھ لیں جب بھی ہمیں میں سے بڑی گہری بات میں کہہ کے آگے صلوات پڑھے محمد والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کربلا پیدل جاتے ہیں، تو ان کا صاحب کربلا جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، کون جاتا ہے؟ کہا صاحب ہم پیدل جاتے ہیں، پوری طور پر دنیا کا پیدل جاتے ہیں۔ اب مسلمان کہتے ہیں پیدل تو ہمارے والے بھی گئے، ہمارے والے بھی گئے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کربلا میدان کا نام ہے، میدان میں پیدل جانا اور ہے، پہاڑی پر پیدل جانا اور ہے۔ پہاڑی پر چڑھ جانے والے ادھر کے ہیں، میدان میں آنے والے ہمارے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند عالم سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تمام حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کو پورا کرے، گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا ہو، اور ہم سب کو بھی دوبارہ اور تیسری بار اور چوتھی بار اور برابر کربلا معلیٰ جانے کا شرف حاصل ہو، اور جن جن کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں خداوند عالم جلد از جلد انہیں قبول فرمائے، اور خاص طور سے مولا متقیان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ دعا ہے کہ تمام حاضرین محفل کو زندہ اور سلامت رکھیں، اور ہمارے ثاقب صاحب کے دلی مقاصد کو پورا کریں۔ بہرحال عارف صاحب کو تو پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ انہیں بہرحال معرفت تو ہی ہے، اور جب معرفت ہے تو خداوند عالم ان کی معرفت کو قائم رکھے، اور خداوند عالم ان کے دلی مقاصد کو پورا کرے، اور دشمنان اہل بیت کو جلد از جلد نیست و نابود فرمائے۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔